للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین واولیاء امتہ اجمعین اما بعد۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین اکرام، سرزمین دکن پر جو عظیم المرتبت اولیاء اکرام نے اپنی خدمات انجام دی اور تبلیغ دین متین اور اصلاح نفس و تزکیہ نفس کا فریضہ انجام دیا، ان میں ایک عظیم المرتبت نام امام العلماء فی الہند حقائق آگاہ معرفت دستگاہ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت امام شاہ ابو البرکات محمد انوار اللہ فاروقی چشتی صابری المخاطب نواب فضیلت جنگ بہادر بانی جامع نظامیہ کا ہے۔ امام العلماء فی الہند عارف باللہ شاہ محمد انوار اللہ فاروقی چشتی صابری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم المرتبت ذات ہے کہ جن کے وجود کی برکتوں سے پورا دکن علم و عرفان کی روشنی سے روشن و منور ہو گیا۔ حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں ایک عظیم عالم دین ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں، مصلح دکن ہیں، وہیں پر پیر طریقت بھی ہیں، صوفی باصفا بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، مؤلف بھی ہیں، سلاطین وقت کے استاذ بھی ہیں، علماء کے رہبر ہیں، مشائخ کے رہنما ہیں، بے شمار خوبیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات والا صفات میں جمع فرمائی تھی۔ مرج البحرین آپ کی ذات اقدس تھی۔ علوم ظاہری و باطنی جس ذات میں جمع ہوتے ہیں وہ ذات امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے۔ بیک وقت عالم بھی ہو، صوفی فقیر بھی ہوں، درویش بھی ہوں اور مصلح دکن بھی ہوں، یہ آپ کا خاصہ ہے۔ نہ صرف آپ نے جامع نظامیہ قائم فرمایا بلکہ دائرۃ المعرفہ جو علمی دنیا میں ایک عظیم نام رکھتا ہے اس کے مؤسس ہیں۔ کتب خانہ آصفیہ آپ نے قائم فرمایا، مسجد میاں مشک میں مدرسہ حفاظ کو قائم فرمایا، مکہ مسجد میں مدرسہ قائم فرمایا، جامع مسجد افضل گنج میں مدرسہ قائم فرمایا، اورنگ آباد میں مدرسہ قائم فرمایا، اجمیر شریف میں مدرسہ قائم فرمایا، بیدر میں مدرسہ قائم فرمایا۔ اس طرح مدرسوں کا ایک جال آپ نے جو ہے پھیلایا سلطنت آصفیہ میں، اور خصوصی طور پر جامع نظامیہ آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی اشارے پر توکل کی اخلاص کی بنیاد پر قائم کیا، جو الحمدللہ آج بھی جس کا فیضان جاری و ساری ہے۔
یہی نہیں بلکہ حیدرآباد دکن میں میلاد النبی کا سرکاری طور پر جشن اور سرکاری طور پر خطبہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد یہ آپ کا حصہ رہا۔ پوری دنیا میں میلاد النبی کو عید کے طور پر منایا جاتا ہے، لیکن حقیقی طور پر عید کی خوشیوں کو منسلک کیا خطبہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور مکہ مسجد میں آپ نے اپنے وصال سے 6 سال قبل خطبہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا رکھی، جس میں بادشاہ وقت اعلیٰ حضرت نواب میر عثمان علی خان بہادر خود بنفس نفیس آتے، 21 توپوں کی سلامی ہوتی، آثار مبارک کی زیارت کا اہتمام ہوتا، اور سرکاری سطح پر جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور عید منایا جاتا۔ اور یہی نہیں، خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، علی مرتضیٰ شیر خدا، سیدہ کائنات بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن مجتبیٰ، امام حسین شہید دشت کربلا، پیران پیر غوث اعظم دستگیر حضور غریب نواز کے اعراض مبارکہ کی تواریخ میں خصوصی طور پر سرکاری سطح پر فاتحہ کا اہتمام آپ نے مکہ مسجد میں فرمایا۔ مقدس راتوں میں شب معراج، شب برات کے موقع پر رمضان کے مہینے میں خصوصی روشنی کا اہتمام آپ نے سلطنت آصفیہ میں فرمایا، اور سرکاری طور پر تعطیلات کو آپ نے منظور فرمایا۔ مساجد کے اندر صباحیہ مدرسے جو چلا کرتے تھے فجر کی نماز کے بعد، ہمارے بچپن میں بھی ہم جو پڑھا کرتے تھے، مدارس مکاتب جو تھے ہر مسجد میں آپ نے قائم فرمایا۔ مساجد میں مصلوں کا اہتمام فرمایا، نل کا اہتمام فرمایا، اور مصالح کا نظم فرمایا۔ ذبح کا جو نظم ہے، آپ جاتے ہیں حیدرآباد میں کسی بھی گوشت کی دکان سے گوشت خرید کر لا کر کھا لیتے ہیں، کبھی آپ سوچتے نہیں کہ حلال یا حرام ہے، کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ یہ حلال گوشت ہے۔ تو یہ جو مسلک ہیں، وہاں پر ملاؤں کو آپ نے ترتیب دے کر ایگزام دینے کے بعد وہاں پر مقرر کیا۔ قدیم زمانے میں امامت و خطابت کا معاملہ ایسا تھا کہ باپ کے بعد بیٹا اس کا جانشین بنتا، چاہے قابلیت رہے یا نہ رہے، پڑھنے آئے نہ آئے، لیکن آپ نے نصاب اہل خدمات شرعیہ کے ذریعے امتحان دینے کے بعد آپ نے ان کے تقرر کیا، ائمہ کے اور ائمہ، خطباء، مؤذنین، ان تمام کے آپ نے جو ہے تقرر کیے اور ان کے لیے امتحانات کو مقرر کیا۔ سجدہ گان کے لیے خصوصی طور پر ہدایت الشیوخ نصاب کو مرتب فرمایا، تاکہ کسی بھی بارگاہ میں بیٹھنے والا سجادہ علوم سے بے بہرا نہ ہو، بلکہ وہ علوم دینیہ کا جاننے والا ہو، اسرار شریعت اور رموز طریقت سے واقف ہو، اس کا بھی آپ نے اہتمام فرمایا۔ اور بڑی بڑی بارگاہوں کے سجادہ نشین کے لیے آپ نے علیحدہ طور پر خصوصی طور پر ان کی تربیت اور تعلیم کا اہتمام فرمایا۔ تصانیف کے ذریعے، انوار احمدی کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جام کے جام پلاتے گئے۔ مقاصد الاسلام کے ذریعے میں آپ نے تمام چیزوں کو ہر عنوان پر، مختلف عنوانات پر قلم بند کیا اپنی تحریرات کو۔ اور جب وہابیزم پھیل رہا تھا، غیر مخلدین زور دکھا رہے تھے، شروعات تھی ان کی، تب آپ نے حقیقت الفقہ کے نام سے فقہ حنفی کی اہمیت اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی عظمت و شان اور جلالت اور فقہ کی ضرورت اور تخلید کی اہمیت کے اوپر آپ نے حقیقت الفقہ کے نام سے 2 حصے مرتب کیے۔ یہی نہیں بلکہ جب مرزا کذاب قادیانی نے جھوٹا دعویٰ کیا نبوت کا، اس کے رد میں آپ نے افادۃ الافہام، انوار الحق وغیرہ کتابیں تصنیف کی۔ رد قادیانیت کے اوپر عالمی طور پر سب سے زیادہ مشہور آپ کی کتابیں ہیں۔ آپ نے دندانہ شکن جواب دیا کہ خادر الکلام شاعر تھے، نعتیں بھی کہیں، غزلیات بھی کہیں، اور حضور کی ثنا و تعریف میں آپ نے اپنے قلم کو اٹھایا۔ شمیم الانوار کے نام سے آپ کا جو ہے مجموعہ کلام جو ہے موجود ہے۔ یہی نہیں بلکہ اپنے شاگردوں کے ذریعے آپ نے کئی کتابوں کو منظر عام پر جو ہے لانے کی کوشش کی، اور آپ کے حکم پر آپ کے بعد آپ کے شاگردوں نے مرجع غیب، عمران القلوب، دیگر مختلف مسائل کے اوپر جو ہے انہوں نے مدلل علمی کتابوں کو تحریر کیا۔ دن بھر مدرسے کی خدمات، صدر الصدور صوبہ جات دکن تھے، وہ خدمات ذمہ داریاں تھیں، معین المحام امور مذہبی سلطنت آصفیہ تھے،
اس کی ذمہ داری بھی آپ پر تھی. بیک وقت آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت کی ذات پوری کرامت نظر آتی ہے کہ اتنی آپ کو ذمہ داریاں ہونے کے باوجود بھی آپ نے مدرسوں کو قائم فرمایا، تصنیف و تالیف کا کام کیا، اس کے باوجود مریدین کی تعلیم و تربیت کے لیے رات کے 12 بجے فصوص الحکام، فتوحات مکیہ وغیرہ کا درس، شیخ اکبر کی کتابیں جو تصوف کی امہات کتابیں مانی جاتی ہیں ان کے درس کا آپ اہتمام فرمایا کرتے. تو اس طرح پوری زندگی آپ نواب میر محبوب علی خان نے 6 سال آپ کے پاس علمی فیضان حاصل کیا، اور 6 سال میں ایسی مہارت حاصل کی انہوں نے کہ جیسے درس نظامی کے تکمیل کرنے والے کو مہارت ہوتی ہے علم دین میں. 23 سال سلطان العلوم میر عثمان علی خان بہادر نے آپ سے علمی فیض حاصل کیا. پھر ان کے بعد ان کے دونوں بیٹے اعظم جاں معظم جاں آپ کے شاگرد بنے. سلطنت آصفیہ کی 3 پشتوں پر آپ کا عظیم علمی احسان رہا. اور آپ کی رائے اتنی اہمیت رکھتی کہ اس دور میں بڑے بڑے انگریز اہم ترین امور میں آپ سے مشورہ کیا کرتے. اللہ نے ایسی مقبولیت عطا فرمائی تھی، ہر فرقے ہر حرفے کے لوگ آپ کے فیصلوں کو تسلیم کرتے، آپ کی بات کو مانتے. بڑے بڑے جھگڑے بھی ہو جاتے، مذہبی امور کے حوالے سے آپ فیصلہ کرتے تو تمام فریقین آپ کے فیصلے کو مان لیا کرتے. اصطلاحات میں دیکھیں آپ، حیدرآباد دکن میں جو طوائف وغیرہ ہوا کرتی تھی جن کی وجہ سے نظام بگڑا ہوا تھا، آپ نے ان تمام کو جو ہے باہر کر دیا شہر کے، اور ماحول کو اچھا بنانے کی کوشش کی. رمضان کریم میں ابھی بھی ہوٹلوں پہ پردے لگائے جاتے ہیں، اس کا نظام بھی آپ نے قائم فرمایا. جو ترازو کے باٹ ہیں جسے تولا جاتا ہے، اوزان، پیمانے، اس کو آپ نے سرکاری سطح پر جو ہے مقرر کیا ایک ہی حجم کے. تو بے شمار آپ کے احسانات اہل دکن پر ہیں. اگر بلا شبہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر آج پوری دنیا میں حیدرآباد کو علم کے لحاظ سے پہچانا جاتا ہے، تہذیب و اخلاق کے لحاظ سے پہچانا جاتا ہے، یا اس کی ثقافت و تمدن کے حوالے سے اس کی اگر شناخت ہے پوری دنیا میں، تو یقیناً یہ صدقہ ہے حضرت امام انوار اللہ فاروقی چشتی صابری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. آپ ہی کے عظیم تصانیف میں سے آپ سلسلہ وار درس سماعت فرما رہے ہیں. خدا اس کے رسول کی محبت کی اہمیت اور اس کی عظمت کے متعلق آپ نے 2 نشستوں میں جو ہے بہت ساری باتوں کو سماعت فرمایا، اور آج اس کی آگے کی روایتیں ہم بیان کرتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ اکابرین دین کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو محبت تھی خارج از بیان ہے. یہی وجہ تھی کہ اتباع اور اطاعت اعلیٰ درجے کی ان حضرات پر آسان ہو گئی تھی. ہمیں بڑی مشکل دکھتی ہے اطاعت و اتباع کرنی، لیکن جو اکابرین ہیں انہیں کوئی مشکل نہیں تھی. کیوں؟ کہ ان کو جو حضور سے جو محبت تھی، اتنی شدید محبت تھی کہ ان کے اوپر اس محبت کی غلبے کی وجہ سے اطاعت رسول، اتباع رسول آسان تھی. وہ ہر معاملے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے اور اتباع کرتے. تو آپ بیان فرماتے ہیں کہ ان کو جو محبت تھی حضور سے، اس کو تو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، خارج از بیان ہے وہ محبت. اسی اتباع کی بدولت وہ حضرات اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو گئے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو کی ان لوگوں نے، بزرگان دین نے، یہی وجہ تھی کہ وہ محبوب بارگاہ الہی بنے. اتنی اطاعت، اتنی اتباع انہوں نے کی کہ غوث اعظم محبوب سبحانی بنے تو نظام الدین اولیاء محبوب الہی بن گئے. یہ ہے اتباع رسول کا ثمرہ. پھر اس کے بعد حدیث شریف آپ بیان فرماتے ہیں، مشہور و معروف حدیث جو اولاد کی تربیت میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے، بلکہ بنیاد ہے. آج اس کی کمی ہمارے پاس ہے. آج ہم اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے اپنی پوری کوششیں صرف کر دیتے ہیں، لیکن جو حضور نے بنیاد بتائی ہے اولاد کو سکھانے کی، آج ہم اس سے غافل ہیں، جس کی وجہ سے آگے چل کر 15-20 سال ہمارے ساتھ ہماری اولاد رہنے کے باوجود بھی کوئی بھی گمراہ بے دین فرقے والا آتا ہے اور انہیں لے کر چلا جاتا ہے، اور ہماری نسل ہمارے ہاتھوں سے چلی جاتی ہے، کیونکہ ہم نے انہیں وہ چیز نہیں سکھائی جس کا حضور نے حکم دیا تھا. شیخ الاسلام والمسلمین
عارف باللہ امام اہل سنت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو نظام قائم کیا تعلیم کا، اسی بنیاد پر قائم کیا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرمایا۔ اب یہاں پر حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک لاتے ہیں کہ آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم دو، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور قرآن کا پڑھنا۔ یہ بنیاد ہے اولاد کی تربیت کے لیے۔ سب سے پہلے نبی کی محبت سکھائیں۔ اب نبی کی محبت کیسے آئے گی؟ اس سے پہلے بھی آپ نے سماعت کیا، جب نبی کے معجزات، نبی کی شان، نبی کی عظمت، نبی کے فضائل بیان کریں گے ہم، تب معلوم پڑے گا کہ نبی کی عظمت کیا ہے۔ جب نبی کی عظمت دل میں ہوگی تو نبی سے خود بخود محبت پیدا ہوگی۔ تو یہاں پہلی بنیاد ہے جو رسول اللہ نے بیان فرمائی کہ نبی کی محبت سکھاؤ، اور اس کے بعد نبی کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ یہ نہیں سکھائی جاتی تو آگے چل کر کیا ہوتا ہے، اولاد یا رافضیت کی طرف نکل جاتی ہے یا خارجیت کی طرف نکل جاتی ہے۔ اگر اہل بیت کی محبت شروع ہی سے ڈال دی جائے، بتائی جائے، تو نہ اس کے اوپر رافضیت کا اثر ہوگا نہ خارجیت کا اثر ہوگا، کیونکہ سیکھتے نہیں، معلوم نہیں اہل بیت کی عظمت کیا ہے، اہل بیت کی شان کیا ہے، اہل بیت کا مقام و مرتبہ کیا ہے، بتایا نہیں جاتا۔ جہاں اہل بیت کا نام آئے تو فوراً لیبل لگا دیتے ہیں، شیعت ہے، مائل بتفضیلیت ہے، رافضیت کی طرف ہے، اس طرح کی باتیں کر کر اہل بیت کی عظمت اور اہل بیت کے ذکر کو ایک مخصوص فرقے کے کھاتے میں ڈال دیا گیا۔ اب ماحول ایسا بنا دیا گیا کہ جو اہل بیت کی بات کرے، جو اہل بیت کا نام لے اور عزت اور القاب کے ساتھ ان کے ناموں کو ادا کرے، تو اس کے اوپر فوراً جو فتویٰ لگ جاتا ہے۔ اگر شروع ہی سے اہل بیت کی محبت دل میں ہوتی تو اس طرح کی باتیں نہ ہوتی۔ اور دوسرے یہ کہ اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو یہ آگے چل کر وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ چڑھے گا جو اہل بیت کے مخالفین میں سے ہیں، ناصبیت میں ہیں، یا وہ محبت کی طرف رجحان رکھے گا تو ایسے لوگوں کی صحبت میں چلا جائے گا جو رافضیت سے متاثر ہیں اور اہل بیت کے نام پر صحابہ اکرام کی متعلق جو زبانوں کو بلند کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا بنیادی طور پر نبی کی محبت، نبی کے اہل بیت کی محبت، یہ آ جائے گا کام ہمیں، تو ہماری اولاد محفوظ رہے گی رافضیت سے اور خارجیت سے، عقیدہ اہل سنت جماعت کے اوپر سے قائم رہے گی۔ پھر اس کے بعد فرمایا جب یہ دونوں محبتیں آ جائیں، قرآن کا پڑھنا سکھاؤ تاکہ قرآن پڑھ کر ہدایت یافتہ ہو، ہدایت پانے والا ہو، ہدایت دینے والا ہو، ہدایت حاصل کرنے والا ہو۔ ظاہراً محبت کی تعلیم کی یہی صورت معلوم ہوتی کہ حضور کے پورے فضائل و کمالات ذاتی اور ہماری احتجاج آپ کے ساتھ اور آپ کا ہر مصیبت میں ہماری دستگیری فرمانا وغیرہ امور لڑکوں کو تعلیم کیے جائیں۔ حضرت یہاں پر فرما رہے ہیں کہ یہ بتانا ہے حضور کے فضائل، حضور کے کمالات ذاتی، اور ہم محتاج ہیں حضور کے، احتیاج ہماری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لگی ہوئی ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والے، ہمارے یار و مددگار، ہمارے شافی، ہمارے محشر میں کام آنے والے ہر جگہ یہ ہمارے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہماری ہر مصیبت میں دستگیری فرمانے والے۔ یہ عقیدہ دینا ہے کہ دنیا میں ہو یا قبر میں ہو یا حشر میں ہو، امت کی دستگیری فرمانے والے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فرمایا یہ امور لڑکوں کو تعلیم دیے جائیں، یہ اپنی اولاد کو سکھائے جائیں، جس سے ان کی نشو و نما حضرت کی محبت کے ساتھ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قاعدہ ہے کہ اس وقت کی تعلیم کا اثر طبیعت میں راسخ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کی روش پہ آئین کو اختیار کرتا ہے۔ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ تربیت رہے گی تو اس کی عقیدے کا بھی تحفظ ہے، ایمان کا بھی تحفظ ہے، دین کا بھی تحفظ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے ابن تیمیہ کا حوالہ جو ہے لکھا، اگرچہ کہ ایمان کا اصل تصدیق قلبی ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ دل میں حضور کی تعظیم، اجلال اور محبت پیدا ہو، اور یہ امر لازم ہے کہ جس طرح کوئی دیکھنے والی چیز کے احساس سے درد اور لذت دار چیز کے احساس سے لذت پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں جس طرح خدا نے
علاوہ مجرد تصدیق کے اپنی عبادت لوگوں کے دلوں اور زبانوں اور جوارے پر مقرر کی ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق لوگوں کے دلوں اور زبانوں اور جواروں پر مقرر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اور اپنی تصدیق کا حکم دیا ہے، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تعظیم اور آپ کی تصدیق کے بارے میں کہا۔ علاوہ تصدیق نبوت کے ہیں اور کئی امور ایسے ہیں جو دوسروں کے ساتھ جائز ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی وجہ سے وہ حرام کر دیے گئے، جس کی تکذیب آپ کی حرام۔ من جملہ اور حقوق کے حق آپ کا یہ ہے کہ آپ کی محبت اپنی جان، اولاد اور جمیع خلق سے زیادہ ہونی چاہیے۔ حضور کے حکم میں کیا ہے کہ آپ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام اولاد سے، تمام لوگوں سے، اپنی جان سے بڑھ کر ہو۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک کی مشہور و معروف آیت و تعزیرہ و تؤخرہ کو آپ لاتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے ہم پر رسول اللہ کی تعظیم و توقیر فرض کی ہے۔ حضور کی تعظیم بھی فرض ہے، توقیر بھی فرض ہے۔ نیز ابن تیمیہ نے اس میں لکھا ہے کہ یعنی مدح و ثنا، تعظیم و توقیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنا دین کو قائم کرنا ہے، اس کو ساخت کر دینا دین کو ساخت کر دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں آپ کیا بات بتا رہے ہیں، یہ ہے عقیدہ، یہ ہے ایمان کی اصل۔ فرما رہے ہیں کہ حضور کی مدح و ثنا، تعظیم و توقیر حضرت کی کرنا یہ دین کو قائم کرنا ہے۔ جو حضور کی تعظیم و توقیر کر رہے ہیں، حضور کی تعریف کر رہے ہیں، حضور کی مدد کر رہے ہیں، دین کو قائم کرنا ہے اور اس کو ساخت کر دینا، اس کو چھوڑ دینا گویا دین کو ساخت کر دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ الحاصل جس طرح محبت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واجب ہے، اسی طرح حضور کی تعظیم و توقیر، مدح و ثنا بھی واجب بلکہ فرض ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت فرماتے ہیں، یہ ہے امام اہل سنت شاہ محمد انوار اللہ فاروقی نواب فضیلت جنگ بہادر بانی جامع نظامیہ کا اعتقاد۔ آپ نے فرمایا کہ حضور کی محبت صرف واجب ہی نہیں بلکہ حضور کی تعظیم و توقیر، مدح و ثنا بھی فرض ہے، ضروری ہے، لازمی ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں گر رہے خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو یہ حصہ تھا حضور کی محبت کے متعلق۔ انشاءاللہ تعالی عقائد حقہ کے حوالے سے ہم حضرت کی تحریرات کا سلسلہ آپ کے سامنے جاری و ساری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں استقامت عطا فرما اور آپ کی محبت ہمارے دلوں میں قائم ہو جائے اور ہمارا خاتمہ بھی اسی پر ہو۔ عید واز منوز جملہ جہاں آمین باد الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی۔